الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں من حیث القوم کسی شخص کی خدمت کا، کسی شخص کی دلجوئی کا جی نہیں کرتا، اور بالخصوص جب کسی گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلانا، اس کے لیے کھانا پکانا، یہ ہمارے لیے انتہائی شاق عمل بن چکا ہے۔ بہت قلیل لوگ ہیں اور بہت کم مقدار میں ان لوگوں کی تعداد رہ چکی ہے کہ جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر کوئی شخص آئے، بیٹھے، کھائے اور ان کے رزق کی برکت کا وہ سبب بنے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم انسان ہیں کہ جو اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان آ کر نہ بیٹھ جاتا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ کئی دن تک آپ کھانا صرف اس لیے نہ کھاتے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان نہ ہوتا، اور آپ مہمان کے آنے کا انتظار فرماتے۔ جب کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر آ جاتا پھر آپ کھانا تناول فرماتے، بغیر مہمان کے آپ کھانا تناول ہی نہ فرماتے۔ تو اس لیے یہ مہمانوں کے گھر میں آنے کا عمل، اور جس شخص کو اللہ کریم نے مہمان نوازی کی صفت عطا فرمائی ہے، یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کریم نے اس کو خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیضان سے فیضیاب فرمایا ہے، اور خاص اس بندے کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت عطا فرمائی ہے، جس امتی کو، جس شخص کو اللہ کریم نے یہ صفت حسن عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا کر، لوگوں کے پیٹ بھر کر اس کا من خوش ہوتا ہے، اس کا جی خوش ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کے بہت فضائل بیان فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دامت مائدتہ موضوعہ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کا دسترخوان بچھ جاتا ہے اور لوگ آ کر اس دسترخوان سے کھانا تناول کرتے ہیں، حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ دسترخوان بچھا رہتا ہے، اللہ کریم صاحب دسترخوان، مالک کے دسترخوان پر اپنے فرشتوں کو یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے پر درود نازل کرتے رہو، رحمتیں نازل کرتے رہو۔ جس بندے نے میرے حبیب کی امت کے لیے اپنے دسترخوان کو بچھا دیا ہے، اپنا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الضیف یأتی برزقہ، کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ الْقَوْمِ يَتَمَحَّصُ عَنْهُمْ۔ فرمایا جب آتا ہے رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے اس گھر کے، اس قوم کے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ صرف گناہوں کو ساتھ ہی لے کر نہیں جاتا بلکہ ان کے گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ کر مٹا کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے مہمان کی مہمان نوازی کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی گھر میں مہمان آئے تو خواتین و حضرات کو وہ شاق نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ اس کی مہمان نوازی اپنے دل کے ساتھ، جی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔